بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، شب عاشور ہے تو فضائل شب عاشور میں سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین بن علی کا ایک جملہ ہے، گریے پر ضبط رکھے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ میں نہیں جانتا مولا نے کہا، حالانکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اصحاب باوفا رسول خدا کے ساتھ بھی تھے، اصحاب باوفا امیر المومنین کے ساتھ بھی تھے، اصحاب باوفا امام حسن کے ساتھ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین کا یہ کہنا کہ میرے اصحاب کا مقابلہ نہیں، ساری قدر و منزلت تمام تر صحابہ کی اپنی جگہ پر۔ میں نے یہاں آپ کے سامنے جناب سلمان کی فضیلت میں واقعہ پڑھا تھا شاید 2 محرم کو، لیکن حسین کے جو اصحاب ہیں وہ الگ نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، اور دیکھیے گا، جن کا اسم گرامی ہے عابس شاکری۔ کیا عشق تھا حسین کے ساتھ۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے اترے تھے، فوجیں نے دیکھ کے بھاگ گئی تھی، تو عمر سعد نے شمر کو گریبان سے پکڑا۔ توجہ کی دیکھا، جملے پر لطف لیجئے گا کہ تم نے تو کہا تھا میں بڑے بہادر لایا ہوں، یہ عابس کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ کہ کیا کریں، عابس کی بہادری بڑی مشہور ہے۔ اس نے کہا جب یہ عابس کو دیکھ کے بھاگ گئے، اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا، علی اکبر آ گئے تو کیا ہوگا، قاسم آ گئے تو کیا ہوگا۔ تو عابس شاکری کو دیکھ کے جب فوجیں بھاگی ہیں تو عابس شاکری واپس نہیں پلٹے۔ عموماً ہوتا یہ کہ جب بھی کسی فوجی سے، جب بھی کسی جنرل سے فوجی بھاگ جاتے ہیں، وہ واپس پلٹتا ہے اور پلٹ کے کہتا ہے کہ تمہارے پاس میرے مقابلے کا آدمی نہیں ہے، مجھے مارنے کے لیے تباہ نہ۔ تو دیکھیے جگہ جملے پر، جب تم اپنے پاس سے کوئی ایسا آدمی لاؤ جو مجھ سے لڑ سکے۔ جیسے خیبر میں مرحبا آتا تھا، لڑتا نہیں تھا، کہتا تھا آؤ، مسلمان کہتے تو نہیں ہم جا رہے ہیں۔ تو جب علی آئے تو اس نے بھی آنے کی زحمت نہیں کی، ایک دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، کہا کہ آؤ۔ بولا نے کہا میں تم سے لڑنے کے لیے آیا۔ وہ اور تھے جو دیکھ کے چلے جائے، یہ جنگ کا اصول تھا 12۔ جب آپ اس سے فوجی ڈر کے بھاگے، ہونا کیا چاہیے تھا، عابس پلٹ آتا اور کہتا میں جیت گیا۔ فوجی بھاگ گئے، عابس بھاگے نہیں، واپس نہیں پلٹے۔ عابس نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، آؤ مجھے مارو، آؤ مجھے مارو، کیوں بھاگ رہے ہو۔ تو لوگ ڈر رہے تھے۔ عابس نے اپنی زرہ کو اتارا، کہا کب مارو۔ لوگ پھر بھی نہیں آئے، کہتے شاید اس نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، جب آئیں گے تو مارے گا۔ عابس نے اپنی تلوار کو پھینکا، کہا پھر بھی لوگ قریب نہیں آئے۔ عابس نے اپنی قبا کو اتارا، شاید تم سمجھو میں نے کچھ چھپایا ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں چھپایا، آؤ مجھے مارو، میں حسین پہ قربان ہونے کے لیے۔ لوگ پھر بھی نہیں ہے۔ آپ اس گھوڑے سے اترے، کہا دیکھو میرے گھوڑے کے اندر کچھ نہیں ہے، میں پیدل ہوں، قمیص بھی اتار دی، آؤ۔ ایک فوجی چیخ کے کہتے عابس تو ہمارا دشمن ہے، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں مارنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ حل انت المجنون، کیا تو مجنون ہو گیا ہے؟ تو عابس نے ایک شعر پڑھا تھا، جو شعر آج بھی 10 محرم میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا میں پڑھتے ہیں۔ وہ عابس کا شعر ہے، کیا حب الحسین اجنی، خدا کی قسم مجھے محبت حسین نے مجنون کر دیا ہے۔ کہاں سے لائیں گے اسے صحابہ؟ زہیر ابن کین، کون زہیر ابن کین؟ جب مکے سے چلے مولا
تو زہیر بھی مکے سے چلا لیکن حسین کے ساتھ نہیں تھا. لوگوں سے کہتا ہے دور دور خیمے لگاؤ کہ حسین کا سامنا نہ ہو جائے. ایک ایسی جگہ پر رکتے ہیں جہاں خیموں کی جگہ لگانے کی کم ہوتی ہے. جب خیمے قریب سے لگے مولا نے غلام کو بھیجا. توجہ کیجیے گا جملے پر, میں اصحاب حسین پڑھ رہا ہوں, شب عاشور ہے. کہ جب مولا نے بھیجا اس نے کہا حسین کو بولو جنگ جیتنی نہیں ہے, جنگ جیتنی نہیں ہے. میں کسی ہار والی جنگ کا حصہ کیوں بنوں؟ یہ میری تلوار ہے, یہ میرا گھوڑا ہے, مولا کو بولو رکھ دے. مولا نے غلام سے کہا پلٹا دو. کہا کیوں؟ کہا ہمیں اس کا مال چاہیے جو پہلے جان قربان کرنے کے لیے تیار, جو اپنی جان ہم سے عزیز کرتا ہے اس کے مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بیوی سے کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. حکم ہوا کہ حسین ابن علی زہیر سے ملنے کے لیے آ رہے. بیوی سے کہتا ہے کتنی بھی کوشش کر رہے حسین, میں حسین کا ساتھ نہیں دوں کیونکہ مجھے شکست دکھ رہی ہے. جب حسین ابن علی خیمے میں آتے ہیں زہیر سے ہم کلام ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو زہیر پلٹ کے بیوی سے کہتا ہے خیمہ نکالو, حسین کے خیمے کے قریب لگاؤ, میں نے حسین کے ساتھ جانا ہے. بیوی کہتی ابھی تک تو کہہ رہا تھا میں نے حسین کے ساتھ نہیں جانا. معلوم اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا میں رسول کے ساتھ نہیں جاؤں گا. جب خیمے کا دروازہ بند ہوا تھا نا مجھے حسین نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے محمد مصطفیٰ نظر آ رہے تھے. کیسے جنگ کی زہیر نے, کیسا ساتھ دیا حسین کا. جب خطبے دیے لوگوں نے کہا زہیر تو پیسے لے کے لڑتا تھا, یہ آج ایک ہار شدہ فوج کا حصہ. زہیر کہتا ہے زندگی میں جو کچھ کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا, آج آخرت کے لیے کچھ کرنے چاہ رہا ہوں. زہیر کی زوجہ نے کوفے زہیر نے بھیج دیا تھا, اپنے غلام کو کفن دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ نبی کے نواسے کو دو لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا, زہیر کو کسی نے کفن نہیں دیا ہوگا. جب غلام آیا تھا نا وہ کفن واپس لے گیا. کہا کیا کسی نے زہیر کو نبی کے نواسے کے صدقے میں کفن دے دیا؟ غلام کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا, کفن ایک تھا جنازے 72 تھے. کیا صحابہ کون تھے حسین کے ساتھ معلوم ہے آپ کو؟ مسلم ابن اوسچ. جو مولا نے مسلم سے کہا مسلم میں نے تمہیں خط نہیں لکھا, میں نے تو حبیب کو خط لکھا تھا, تم کیسے آ گئے؟ کہتے مولا ہمارے سامنے مسلم مارا گیا, اس دن ہم دعا کر رہے تھے کاش ہم مر جائیں مسلم کا جنازہ نہ دیکھیں. مولا آج آپ کے پاس نہ آتا تو کل نبی کو کیسے منہ دکھاتا. آزادارو آ گئی شب عاشور. حسین نے چراغ بجھا دیا, لائٹوں کو بجھا دیا, چراغ بجھا دیا. یہ تھے حسین کے ساتھ.